آؤ بتائیں تمہیں تاریخ امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ سامعین کرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل اوان اور آپ کو ہاک آئی کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنے پروگرامز میں پاکستان کے مختلف مسائل کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے مہمانوں کے ساتھ ان کا تجزیہ کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے مہمانوں کی نظر میں ایسی کیا تجاویز، ایسے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں جن سے ان مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ سامعین کرام، ایلن ہیوم یہ وہ شخص ہے جس نے سن 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ ایلن ہیوم نے 1 مارچ سن 1983 کو انڈین لوگوں کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط میں ایلن ہیوم نے اس وقت کے انڈیا کے لوگوں کو یہ چیلنج کیا کہ کیا وہ صرف 50 ایسے لوگ دے سکتے ہیں جو کہ اپنا ذاتی آرام اور سکون چھوڑ کر صرف اور صرف انڈین کاز کے لیے کام کریں۔ He challenged the people of India to produce the 50 wise men who would renounce personal ease and pleasure for India's cause. اس نے لکھا، Let there be no complaining of Englishmen being preferred to you. If you lack that public spirit, that highest form of altruistic devotion that leads men to subordinate private ease to the public weal, that patriotism that has made Englishmen what they are, then rightly are these preferred to you. Rightly and inevitably have they become your rulers. And rulers and taskmasters they must continue. Let the yoke gall your shoulders ever so sorely, until you realize and stand prepared to act upon the eternal truth that self-sacrifice and unselfishness are the only unfailing guides to freedom and happiness. ایلن ہیوم کے اس خط کا اردو میں لب لباب کچھ ایسے بنتا ہے کہ جب اس نے چیلنج کیا انڈین لوگوں کو کہ کیا وہ صرف 50 ایسے لوگ دے سکتے ہیں جو کہ اپنا آرام اور سکون انڈین کاز کے لیے قربان کریں، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر انڈین لوگوں کو یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ انگریزوں کو ان پر کیوں فوقیت دی جا رہی ہے۔ اگر ان میں اس ملی خدمت کے جذبے کی کمی ہے جو کہ اپنا آرام اور سکون قربان کر کے قوم کی خدمت نہیں کر سکتی، تو پھر انگریزوں کا ان پر حکومت کرنا انگریز کا حق ہے، کیونکہ اپنی قوم کی خدمت کرنے کا یہ جذبہ انگریز کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور وہ تم پر تب تک حکومت کریں گے جب تک تمہارے کندھے اس بوجھ سے تھک نہیں جاتے اور تم اپنا آرام اور سکون اپنی قوم کی خدمت پر قربان نہیں کر دیتے، کیونکہ بے شک یہی وہ جذبہ ہے جو کہ قوموں کی ابدی آزادی اور خوشی کا ضامن ہے۔ سامعین کرام، ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ کیا وہ قومی جذبہ جو کہ 1947 میں پاکستان بننے کی وجہ بنا ہمارے اندر اب ہے بھی کہ نہیں؟ کیا 1947 کے بعد ہم ایک پاکستانی قوم بن بھی پائے ہیں، یا کہ ہم صرف ایک ہجوم ہے، یا پھر کرائے کہ وہ لوگ جسے مختلف ادوار میں مختلف طاقتوں نے اپنی مرضی سے استعمال کیا؟ ہمیں آخر ایسا کیا کرنا ہوگا کہ ہم اپنے اندر ایک پاکستانی قوم کا جذبہ رکھیں، اور نہ کہ یہ انتظار کریں کہ کوئی واقعہ، کوئی زلزلہ، کوئی بام بلاسٹ یا کوئی بیرونی جارحیت ہمیں متحد کرے؟ کیا ہمارے اندر واقعی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اپنا آرام قربان کرنے کو تیار ہیں ملک اور قوم کی خاطر؟ اگر نہیں تو پھر کیا ہیوم نے یہ درست نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم شکایت کریں کہ ہمارے اوپر آج ایسے حکمران کیوں ہیں، کیونکہ ہمارے اندر تو خود ہی وہ وطنیت کا جذبہ نہیں ہے، وہ پاکستانیت نہیں ہے۔ سامعین، آئیے ان تمام پوائنٹس پر ہم بات کریں گے اپنے مہمان جناب ڈاکٹر عارف علوی سے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ان سے پاکستان تحریک انصاف کے سٹرکچر اور رول کو پاکستان کی آج کی سیاست میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی عارف بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو عارف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہم سے ایک امپورٹنٹ موضوع پہ جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم پی ٹی آئی کے سٹرکچر کو جو ہے وہ اپنے سامعین کو جو ہے وہ بتائیں کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کا سٹرکچر کیا ہے، وہ کس طرح سے کام کرتی ہے، کیا ویژن ہے اس کا پاکستان کے بارے میں، اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ کس طرح سے آج کے پاکستانی مسائل کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیے گا عارف بھائی کہ 11 سال ہو گئے ہیں تقریباً پی ٹی آئی کو وجود میں آئے ہوئے، لیکن ابھی تک ایک 13 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ایک عام انسان کی سے اگر آپ پوچھیں تو عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی کی جو جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ اس کو اس لیول پہ نہیں جانتی جس لیول پہ وہ لوگ عمران خان کو جانتے ہیں، یا اگر آپ کسی اور پارٹی کو لے لیں تو اس کی مین لیڈرشپ کے علاوہ اور بھی لیڈرز کو جو ہیں وہ عوام جانتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم مسلسل ڈسکس کرتے رہے ہیں، ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوال آپ کا اتنا اپروپریٹ ہے کہ ہم کہیں بھی جائیں، چاہے دنیا کا کوئی شہر ہو یا پاکستان میں کہیں بھی جائیں، تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ آپ کے پاس ہے کون، اور کون سی لیڈرشپ ہے، کیونکہ لوگ لیڈرشپ دیکھنا چاہتے ہیں۔
اچھا ہم نے اس کا بے انتہا تجزیہ کیا کہ ہم اس کو کیسے پروموٹ کریں. اب یہ بھی ہے کہ مختلف ٹیلی ویژن چینل پر ہماری دوسری لیڈرشپ بھی آتی ہے، مگر ہم 2-3 نتائج پہ پہنچے ہیں. ایک نتیجہ ہم نے یہ اخذ کیا ہے کہ جب پارٹیاں حکومت میں آ جاتی ہیں، منسٹر بنتے ہیں ان کے، تب ان کے دوسرے لوگوں کی پہچان شروع ہوتی ہے. اچھا کیونکہ ہم حکومت میں آئے نہیں اس معنی کر کے اور ہمارے کبھی کوئی منسٹر نہیں بنے، مگر ہماری پارٹی کے جو لوگ بن گئے ان کو آپ جانتے ہیں، جیسے ہماری پارٹی چھوڑ کر گئے روز غنی صاحب، وہ گورنر رہے، سب کچھ رہے، ان کا نام پھر عبدالستار صاحب فارن منسٹر بنے پاکستان کے، ہے نا. تو یہ ہماری پارٹی میں تھے. پھر ایک داؤد صاحب تھے، وہ بھی کامرس کے منسٹر بنے. تو اس طرح سے جو کسی آفیشیل پوزیشن پر آیا تو اس کا نام ضرور ہوا. تو مگر یہ کوشش جاری ہے مسلسل کہ اس بات کو دور کیا جائے. اور ہماری پارٹی میں دیکھو کتنا بڑا نام ہے حامد خان صاحب، جنہوں نے اس کو ریسٹوریشن آف جوڈیشری کے اندر بہت بڑا رول پلے کیا ہے نا. اور وکلا کے الیکشنز کے اندر جو گروپ حامد خان گروپ کے نام سے مشہور ہے، وہ سارے پاکستان میں الیکشن جیتتا ہے. تو پہچان ہو رہی ہے اور اس پر کوشش بھی جاری ہے. مگر جو عمران خان کی آئیکونک کیفیت ہے نا، جیسے آئیکن ہوتا ہے نا یہ ایک لیڈرشپ، تو آئیکونک کیفیت ہے وہ تو رہے گی، ہے نا. عمران خان اور دوسرے لوگوں میں زمین اور آسمان کا فرق بھی رہے گا. جیسے پیپلز پارٹی کے اندر بے نظیر تھی، جیسے ذوالفقار علی بھٹو تھے، تو وہ آئیکونک کیفیت ہے وہ رہے گی. مگر جیسے ہی انشاءاللہ اب تو ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ جو آئندہ انتخابات ہوں گے، بلکہ اگر اس انتخاب کا اگر ہم بائیکاٹ نہیں کرتے، ہم نے تو اپنے ساتھ ظلم کیا اور قوم کے ساتھ یہ احسان کیا کہ ریسٹوریشن آف جوڈیشری کو ہم نے ایک ایسا مورل ایشو بنایا جس کے اوپر ہم نے ایک سٹینڈ لیا، اور اس کی وجہ سے اس کا جو سٹیک ہے نا وہ اونچا رہا. تو جب سٹیک اونچا رہا تو الٹیمیٹلی یہ زبردستی گورنمنٹ کو ہم نے ہضم کروایا. مگر اگر ہم الیکشن لڑتے تو جو IRI کے فگرز تھے اس کے اندر ہم دوسری بڑی سب سے پاپولر جماعت تھے، فرنٹیئر کے اندر دوسری سب سے پاپولر جماعت تھے. تو ہم الیکشن بھی جیتتے، اور جب تک الیکشن ہوتے ممکن ہم سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہو جاتے، اور فرنٹیئر کی حکومت کے اندر ہمارا ہاتھ ہوتا، اور پاکستان کی تقدیر وہیں سے بدلنی شروع ہو جاتی دوسری سیاسی لیول پر. کیونکہ آپ تو امریکہ میں ہیں، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ اگر ایل گور پریزیڈنٹ ہو جاتا، جو گنتی کے اعتبار سے اس کا حق بنتا تھا مگر قانون کے اعتبار سے اس کا حق نہیں بنتا تھا، تو شاید دنیا کی تاریخ بالکل مختلف ہوتی. ایل گور نے جو انوائرمنٹ کے اعتبار سے اور ہر چیزوں کے اعتبار سے اس نے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے. تو یقیناً مجھے امریکی سیاست کے اعتبار سے یقین ہے کہ وہ عراق کی جنگ میں اور افغانستان کی جنگوں میں اس طرح سے نہیں پھنستا جس طرح سے امریکہ پھنسا ہے. تو میں صرف آپ سے بات نہیں کر رہا تھا کہ ہمارا پارٹی اسٹرکچر جو ہے، ہمارے یہاں انتخابات 2 مرتبہ ہوئے ہیں مگر 5-6 سال سے انتخابات نہیں ہوئے، اور اب ہم انتخابات کے لیے ہم نے ایک نیا ڈاکومنٹ تیار کر لیا کہ انتخابات اب جن شہروں میں ہماری ممبرشپ ہوتی جا رہی ہے وہاں پر اب انتخابات کر کے پارٹی اسٹرکچر کے اعتبار سے لوگوں کو الیکٹ کرتے جائیں گے. کس لیول پہ آپ لوگوں کے انتخابات کرانے کا اپنی پارٹی میں جو ہے وہ ارادہ ہے؟ اچھا ہم نے دیکھیے اس وقت تک پاکستان کی کسی سیاسی جماعت میں حقیقی انتخابات نہیں ہوتے ہیں. اچھا کسی سیاسی جماعت اور تاریخ میں نہیں ہوئے. اچھا کرتے کیا ہیں، جیسے مثال کے طور پر مسلم لیگ نے اپنے انتخابات کرائے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 5-6 آدمی کو کہا کہ تم نامزد کرو، کاؤنسلر کی ایک لسٹ بنا لی انہوں نے 1000-2000 آدمی کی سارے پاکستان میں، اور پھر ان کے تھرو انتخابات کرا لیا اپنے صدر کا. اچھا ہم تو گراس روٹ جمہوریت کے ذریعے حقیقی اور اچھے انتخابات کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے یہ طے کیا کہ پاکستان کا بیسک اسٹرکچر، سیاسی اسٹرکچر یونین کاؤنسل سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہ طے کیا کہ یونین کاؤنسل میں جب ہمارے 300 ممبر ہو جائیں گے تو وہ وہاں پر انتخاب ہوگا. اچھا 300 سے کم ہوں گے تو وہ انتخاب نہیں ہوگا. اچھا اور 300 کے اندر ہم نے ووٹنگ پرسنٹیج منیمم کر دی کہ 20% منیمم ہے ووٹ کاسٹنگ، یعنی 60 لوگوں سے کم میں انتخابات نہیں ہوں گے تاکہ دھاندلی نہ ہو سکے. دھاندلی ہو سکتی ہے نا، 10 آدمی مل کر کہیں گے بھائی 25 آدمی آ جاؤ ہم انتخابات کرنے. پھر یونین کاؤنسل سے جب ہم ٹاؤن کا الیکشن کریں گے تو 50% یونین کاؤنسل کے انتخابات ہو چکے ہوں تو ٹاؤن کا کریں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم 100% پاکستان کی ہر UC میں موجود ہوں، مگر انتخابات کے لیے ہم نے تقریباً 50